السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 8ویں جماعت کی آسان اردو کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے سبق پاکستان کی کہانی کا ایک صفحے کا مطالعہ کیا تھا۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کو لیے، صفحہ نمبر 19 پر جو سبق دیا گیا ہے اس کا نام ہے پاکستان کی کہانی۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں صفحہ نمبر 19 کا مطالعہ کیا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے گئے تھے اور آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ مشکل الفاظ کے معنی لکھیں اور یاد کریں۔ آئیے مزید سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 1885 میں ہندوستان کے لوگوں کو مناسب حقوق دلانے کے لیے انگریز لارڈ ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک جماعت بنائی۔ اس جماعت میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ کانگریس کے رہنما زیادہ تر ہندو تھے، انہیں ہندوؤں کے فائدے کا زیادہ خیال تھا۔ اس بات سے مسلمان ناراض ہو گئے۔ کانگریس میں ہندوؤں کا غلبہ دیکھ کر، غلبہ کا مطلب ہے قبضہ، قابو، قبضہ دیکھ کر 1906 میں چند مخلص مسلمان رہنماؤں نے مسلم لیگ کے نام سے ایک الگ سیاسی جماعت قائم کی۔ پہلے تو سب نے مل کر ایک ہی جماعت بنائی جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ یہ لارڈ ہیوم ایک انگریز تھا، اس نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے یہ جماعت بنائی تھی۔ لیکن اس انڈین نیشنل کانگریس میں ہندو جو تھے وہ زیادہ تھے، تو انہیں ہندوؤں کے فائدے کا زیادہ خیال تھا اور وہ مسلمانوں کو کچھ زیادہ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ اس بات سے مسلمان ناراض ہو گئے کہ صرف ہندوؤں کے فائدے کا خیال رکھا جا رہا ہے، ہمارا نہیں۔ تو یہ دیکھ کر پھر 1906 میں چند مخلص مسلمان رہنماؤں نے مسلم لیگ کے نام سے ایک الگ اپنی جماعت بنائی۔ قائد اعظم شروع میں کانگریس میں شامل تھے، لیکن ہندوؤں کی ہٹ درمی اور ناانصافی دیکھ کر وہ کانگریس سے علیحدہ ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی اصلاح کی اور اسے طاقتور بنایا۔ اصلاح مطلب درستگی، اصلاح کا مطلب ہے درستگی، سیدھے راہ پر لانا۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس جماعت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہوں اور اس کے منصوبوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں تاکہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے۔ 1930 میں ہندوستان کے شہر الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہوا۔ مسلمانوں کے مشہور فلسفی، شاعر اور رہنما علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلسے کی صدارت کی۔ آپ نے فرمایا، میری نگاہ میں ہندو اور مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کا حل صرف یہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو ملا کر ایک آزاد مملکت بنا دی جائے، جہاں مسلمان اپنے مذہب، اپنی روایات اور تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تہذیب و تمدن کیا ہوتا ہے؟ رہن سہن۔ تہذیب و تمدن کا مطلب ہے رہن سہن۔ 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اس اجلاس میں جو تجویز منظور ہوئی وہ پہلے قرارداد لاہور اور بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس قرارداد میں علامہ اقبال کی تجویز کو ایک عملی صورت میں پیش کیا گیا تھا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں کو ہندوستان سے الگ ملک بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ مطالبہ کرنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا، مانگنا، طلب کرنا۔ یہ مطالبہ جنوبی ایشیا یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دل کی آواز بن گیا۔ کانگریس اور انگریز دونوں شروع میں اس تقسیم کے خلاف تھے، لیکن انہیں مسلمانوں کی اکثریت کے رائے کے آگے جھکنا پڑا۔ ہندوستان تقسیم کر دیا گیا۔ بنگال کے مشرقی حصے، پنجاب کے مغربی حصے، سندھ، سرحد اور بلوچستان کے صوبوں میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ یہاں مسلمانوں کا نیا وطن پاکستان وجود میں آیا۔ اس طرح جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک آزاد مملکت حاصل کی تاکہ وہ اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ زرعی، سنہرے، زرعی کا مطلب ہے سنہرے، تاکہ وہ اسلام کے سنہرے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی پاکستان کی کہانی۔ پاکستان کس طرح سے وجود میں آیا، ہمارے رہنماؤں نے کتنی سٹرگل کی، کتنی جد و جہد کی پاکستان بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس پورے سبق کا مطالعہ کریں، اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھیں اور آئیے مشق کی جانب۔ سب سے پہلا سوال دیا گیا ہے، ان الفاظ کے معنی لکھیے۔ آپ کو بہت سارے الفاظ دیے گئے ہیں یہاں پہ، ان الفاظ کے آپ کو معنی لکھنے ہیں۔
یقیناً آپ کو فیئر کاپی پہ ان الفاظ کے معنی لکھائے گئے ہوں گے. ایک بار پھر سے آپ کو بتاتی چلوں. پہلا لفظ ہے عزم. عزم کا مطلب ہے ارادہ. قبل. قبل کا مطلب ہے پہلے. سازش. سازش کا مطلب ہے منصوبہ. باغی کا مطلب ہے بغاوت کرنے والا. غدار کا مطلب ہے خیانت کرنے والا. ضبط کرنا, قبضہ کر لینا. بدگمانی, بدزنی. حقوق, حق کی جمع ہے. غلبہ کا مطلب ہے قابو. مخلص کا مطلب ہے سچا. ہٹ دھرمی کا مطلب ہے ضدی. اصلاح کا مطلب ہے درستگی. منصوبہ کا مطلب ہے سازش. تہذیب و تمدن کا مطلب ہے رہن سہن. مطالبہ, مانگنا. زرعی اصول, سنہرے اصول. تو پیارے بچوں, ان الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں. آپ کا ہوم ورک ہے کہ اپنی فیئر کاپی سے ان الفاظ کے معنی دیکھ کر یاد کیجئے اور یاد کرنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے لکھیے گا. دوسرے سوال کی جانب آئیے. اس سبق میں سے زیر الفاظ کے ازداد تلاش کیجئے. کچھ الفاظ دیے گئے ہیں آپ کو ان کے ازداد تلاش کرنے ہیں, یعنی کہ متضاد ان کے تلاش کرنے ہیں. غلامی کا ہے. غلامی کا ازداد ضد کیا ہوگی؟ حکمرانی. صلح, لڑائی. ناکام, کامیاب. وفادار, غدار. انصاف, ناانصافی. خوش, ناخوش یا غمگین. کمزور, طاقتور. اقلیت, اکثریت. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کا ہوم ورک ہے کہ سبق پاکستان کی کہانی کا اچھے سے مطالعہ کریں, الفاظ کے معنی یاد کریں اور لکھیں. اور سوال نمبر 2, اس سبق میں سے ذیل کے الفاظ کے ازداد تلاش کیجیے. آپ کو ازداد بتا دیے گئے ہیں, یقیناً آپ کی فیئر کاپی پہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے. تو یہ دونوں سوالات آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور ان کی ریٹن پریکٹس بھی کرنی ہے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.